حضور، میرا سوال یہ ہے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ اور وبال بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمایا اور یہ مومن کی معراج ہے، مومن کے لیے بہت عظیم الشان تحفہ ہے، اور نہ پڑھنے والے یا نماز میں سستی کرنے والوں کے قرآن و حدیث میں عذاب بیان کیے گئے اور نماز پڑھنے والوں کے ثوابات بھی بیان کیے گئے۔ جو نماز کو قضا کرتا ہے یعنی پڑھتا تو ہے لیکن نماز کو اس کا وقت گزار کر پڑھتا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کے حوالے سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استفسار کیا، پوچھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 جس میں فویلن، ویل لفظ کا تذکرہ ہوا، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہنم میں ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور اس وادی کے اندر نماز کو اس کا وقت گزار کر پڑھنے والے یعنی نماز میں سستی کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، اور اس وادی میں جان بوجھ کر قضا نماز کرنے والوں کو ڈالا جائے گا کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ سیدنا امام محمد بن احمد ذاہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اتنی شدید گرمی والی یہ وادی ہے، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور بارگاہ الہی میں توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس وادی سے محفوظ فرمائے گا۔ علامہ الحفیظ، اتنے سخت عذاب والی وادی یہ ان لوگوں کا مقدر ہوگی جو نماز کو اس کا وقت گزار کر پڑھتے ہیں، نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات 2 شخص یعنی حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر مسلسل کچلا جا رہا ہے، مسلسل اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون آدمی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ اگلے مناظر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جب سارے مناظر دیکھنے کے بعد واپسی پر بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک کیا جائے گا، قیامت تک اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک یاد کر کے اس کو بھلانا نہیں چاہیے، اور نمازوں کے وقت سونے کا عادی یہ بھی بڑے عذاب کا حقدار ہوگا۔ تو جو لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں اور پھر فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں یا پھر دیگر نمازوں کے وقت سوئے رہتے ہیں تو ان کو اس روایت سے ڈر جانا چاہیے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کے لوٹنے لگے تو اس کی قبر سے چیخ و پکار کی اور آگ کے شعلے یہ نکلنا شروع ہوئے۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس شخص کی بہن کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ تو بہرحال لوگوں نے جوں تو مٹی ڈال کر گھر پہنچے تو اس شخص نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان بتائیے کہ میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ انہوں نے کہا بیٹا خیریت ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ دیکھی ہے۔ تو کہا کہ تمہاری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، ہو سکتا ہے اس کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہو۔ تو نماز میں سستی کرنا، نماز کو قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
تو ان لوگوں کو تو زیادہ عبرت حاصل کرنی چاہیے جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا اور کبھی کبھی وہ بھی چھوٹ گیا، اور فجر گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اتنی نمازیں ضائع ہو گئیں، لیکن ان کو پرواہ نہیں۔ لیکن ان کو ڈر جانا چاہیے۔ قرآن میں جس ویل نامی وادی سے ڈرایا گیا اور حدیث پاک میں اور علماء نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔